بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: صبروا أياما قصيرة عاقبتهم راحة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. الحمدللہ آج جو ہے وہ صفات متقین میں ہم پہنچے ہیں 15ویں صفت تک. کل غالباً جو ہے وہ 14ویں صفت تک ہوا تھا کہ نفوسہم انفسہم عفیفہ، کہ ان کے نفس کیا ہے؟ عفیف ہے، پاک دامنی پر گفتگو ہوئی. آج 15واں جو ہے وہ صفت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں متقیوں کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں: صبروا ایاما قصیرہ عاقبتهم راحة طویلہ. وہ آپ بالکل سامنے کی چیز ہے، مولانا کیا لطیف بات فرمائی. عاقبتهم راحة طویلہ، یہ متقی صبروا ایاما قلیلہ، مختصر سے دنوں میں صبر کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عاقبتهم راحة طویلہ، ایک طولانی راحت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات، جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ جناب ابن سیرین مثلا کتنی دیر وہاں صبر کیا اس گناہ کے مقابلے میں جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال کر کے، لیکن ہمیشہ کے لیے راحت ہو گئی نہیں ہو گئی. یا حضرت یوسف سلام اللہ علیہ جس وقت جو ہے وہ ان کو بند کیا گیا 7 دروازوں کے اندر، اور اس کے بعد قالت حیت لک، حضرت یوسف سلام اللہ علیہ وہاں سے پاک دامن نکلا. یہ کتنی دیر کا مسئلہ تھا؟ مختصر سے وقفے کا، لیکن عاقبت راحت طویلہ، ایک طولانی راحت جو ہے وہ نصیب ہو گئی. تو مومن متقی عقل مند وہ ہے کہ جو اس دنیا، آپ دعائے کمائن پڑھتے ہیں نا، کہ دعائے کمائن میں بھی ہے کہ جو عذاب اور سزا ہے وہ بھی یہاں ہلکی ہے، وہاں کیا ہے؟ سخت ہے، مشکل ہے. یہاں مختصر ہے، وہاں دائمی ہے. تو عقل مند کون ہے؟ مختصر کو لے گا یا دائمی کو؟ عقل مند انسان نعمت اگر ہے تو دائمی لے گا، زحمت اگر ہے تو مختصر کو لے گا. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ یہ عقل مند وہ ہے کہ صبر ایاما قصیرہ، یہ چند دنوں کے لیے صبر کرتے ہیں، تھوڑا سا برداشت کرتے ہیں. عاقبتہم راحۃ طویلہ، اللہ ان کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ طویل راحت لکھ دیتا ہے. اور یہ کیا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ گویا ان کا ایک طرح کا بزنس ہے کہ یہ کم پونجی لگا کر کے زیادہ کماتے ہیں. یہ ان کا بزنس ہے، اور یہ بزنس ان کے لیے کس نے تیار کیا ہے؟ تجارت مربحہ، یہ مولا کا فقرہ ہے. تجارت مربحہ، ایک نفع بخش تجارت ہے ان کے لیے کہ یسر لہم ربہم، کہ جو ان کے لیے ان کے اللہ نے مہیا کیا. کیا کہ یہ مختصر سے وقفے کے لیے صبر کرتے ہیں. تو آج کی گفتگو انشاءاللہ جو ہے وہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے اس قول کے سائے میں ہوگی. کاہے کے سلسلے میں؟ صبر کے سلسلے. صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا بھی فتح کی جا سکتی ہے اور آخرت بھی فتح کی جا سکتی ہے. چنانچہ صبر کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب اگر اس پر آپ غور کریں، اس بِأَحْسَنَ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، پہلے آیت ترجمہ کرتے پھر آتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس صبر کی بنیاد پر ہم احسن دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم جزا دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو صبر، جنہوں نے صبر کیا. کیا دیتے ہیں؟ احسن بما كانوا يعملون، جو عمل کیا ہے انہوں نے اس سے بہتر ہم ان کو اجر دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مثال دے دی جائے، مثلا فرض کیجئے کوئی سامان بک رہا، آپ مارکیٹ گئے گیہوں لینا ہے، تو یہ گیہوں ہے صاحب جو ہے وہ 10 روپے کلو کا، یہ گیہوں ہے 12 روپے کلو کا، یہ گیہوں ہے 14 روپے کلو. ایک بندہ خدا آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم کو تینوں چاہیے 14 روپے. آپ نے کہا صاحب یہ 10 میں ہے، یہ 12 میں ہے، یہ 14 میں، ارے تینوں دے دو ہم کو 14 میں.
تو جب ہلکا والا بھی 10 والا بھی 14 میں خریدا جائے گا تو بیچنے والے کتنی خوشی ہوگی کہ میرا مال 10 کا تھا 14 میں لیا گیا. یہ تفصیل ہے سمجھانے کے لیے. میرا مال 12 کا تھا کتنے میں لیا گیا؟ صبر کرنے والوں کا مال ایسے ہی لیا جائے گا قیامت میں. کہ اصل جو تفصیل مثال دی گئی ہے وہ اسی سمجھانے کے لیے کہ ان لوگوں نے جو صبر کیا ہے نتیجہ کیا ہوا؟ لنجزی الذین صبروا، کہ ہم جزا دیں گے کن لوگوں کو جو صبر کیا. کیا جزا دیں گے؟ کہ 10 کا مال 14 میں خریدیں گے. آیت کیا ہے؟ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو عمل کیا ہے جتنا ان کو ملنا چاہیے بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم اس سے بہتر ان کو دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان صابر ہے، صبر کرتا ہے، تو معمولی جو ہے وہ عبادت بھی اس کی بڑا اجر دے دی جائے گی. اور یہی صبر آگے اگر اللہ نے توفیق دی کہ یہی صبر انسان کو نبی بنا دیتا ہے، صبر انسان کو امام بنا دیتا ہے صبر کی بنیاد پر. دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کے لیے ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور راہ خدا میں خرچ کیا جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، سرًا وعلانیةً، خاموشی سے بھی اور علن اعلان بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور جنہوں نے برائی کا جواب اچھائی سے دیا، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، تو ان یہ صبر کرنے والوں کی فضائل ہے. اولئک لہم عقبی الدار، تو ان کے لیے بہترین انجام ہے، آخرت ہے. وہاں کیا ہوگا؟ جنات عدن، ایسی جنتیں ہوں گی کہ جس کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم، نہیں کہ خود جائیں گے بلکہ ان کے ماں باپ میں بھی جو نیک رہے ہوں، وازواجہم، ان کے جو ہے وہ بیویوں میں جو نیک ہیں، وذریاتہم، اور ان کی نسل. اصل نقطہ یہاں والملائکۃ یدخلون علیہم، اور ان کے پاس جنت میں فرشتے آئیں گے. کس کے پاس؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، ان کے یہ جنت میں جائیں گے اور یہ ہوگا، اور ان کے ماں باپ یہ اگر نیک ہے تو ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کی بیویاں بھی ہوگی، وہ سب تو اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ وہ جائیں گے. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور ان صبر کرنے والوں کی جنت میں تو بہت سے جانے والے ہیں، بہت سے نیکوکار بھی چلے جائیں گے، لیکن نیک عمل کے ساتھ جو صابر ہے ان کا امتیاز یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کی جنت میں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ، فرشتے داخل ہوں گے مِنْ كُلِّ بَابٍ، ہر طرف سے، ہر دروازے سے. کتنے دروازے ہیں جنت میں؟ 8. جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8. من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، اور فرشتے داخل ہوئے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم. اصل میں بما صبرتم، یہ سلام کیوں کیا جا رہا ہے آپ کو؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام تم پر، کس بنیاد پر؟ تمہارے صبر کی بنیاد. انصاف سے بتائیے، قرآن کل کو بہشت میں فرشتے من کل باب، اور کیا کہیں گے؟ آپ کے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہوا آپ پر آپ کے صبر کی بنیاد. تو کل کو جب میدان قیامت میں صبر کی بنیاد پر بہشت میں، میدان قیامت درس کر رہا ہوں، بہشت میں ہر دروازے سے فرشتہ کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، کیوں سلام کر رہا ہوں ان کو؟ ان کے صبر کی بنیاد پر. تو جب وہاں سلام ہو سکتا ہے تو یہاں، اسی لیے تو ہم سلام کرتے ہیں اہل بیت پر. کیوں سلام کرتے ہیں اہل بیت پر؟ بما صبرتم، اس لیے کہ اہل بیت سے بڑا صابر کائنات میں کون ہے؟ بما فنعم عقبی الدار. تو صبر انسان کو کہاں لے جاتا ہے، کس منزل تک پہنچاتا ہے کہ فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو، بہت سے جنتی ہیں لیکن کن جنتیوں کو فرشتے ہر بار سے آ کے سلام کرتے ہیں؟ صبر کرنے والوں. قال علی علیہ السلام من لم ينجه الصبر اہلکہ الجزع. اچھا، 2 چیزیں ہیں صبر کے مقابلے میں کیا ہے؟
جزع. ایک صبر ہے, صبر کے مقابلے میں جزع. ایک آدمی برداشت نہیں کر سکا تو کیا کرے گا؟ پریشان ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ من لم ينجه الصبر, جس کو صبر نجات نہیں دے سکا, اہلکہ الجزع, تو صبر کا جو اپوزٹ ہے جزع, اس کو وہ ہلاک کر دے گا, جہنم میں پہنچا دے گا. قال صادق علیہ الصلوۃ والسلام قلۃ الصبر فضیحۃ, صبر اگر کم ہے آدمی ذلیل ہوگا کس بنیاد پر؟ جس کے اندر صبر کم. قلۃ الصبر فضیحۃ, صبر کی کمی انسان کی رسوائی کا سبب ہے, فضیحت کا سبب ہے, ذلت کا سبب ہے. اور ایک حدیث اور بھی عجیب ہے, صبر کی یہ تعریف, صبر کی یہ تعریف امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ عجیب روایت ہے. پہلے دیکھو آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پھر میں وہ اصل روایت پر. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں, ہمارے شیعہ ہم سے بڑے صابر ہیں. یہ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ عجیب ہے کہ امام کہیں کہ ہمارے شیعہ ہم سے اصبر ہیں, ہم سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. اب آپ کو روایت سنا دوں, اور اس روایت کا حوالہ اس لیے ضروری ہے کہ روایت عجیب لگ رہی ہے, اس لیے حوالہ بھی دے دیا جائے اس روایت کا کہ یہ روایت کہاں ہے. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 80, میزان الحکمت جلد 5 صفحہ 269, اور اس طرح کی اور بھی روایات آپ وہاں جب جائیں گے تو مل جائیں گے. اب آپ اصل روایت سماعت کیجیے. قال الصادق علیہ السلام انا صبر وشیعتنا اصبر منا, ہم صبر کرنے والے ہیں, زبردست صبر کرنے والے ہیں, بے حد صبر کرنے والے ہیں. صابر نہیں, صبر. وشیعتنا اصبر منا, یہ خود بہت زبردست صبر کرنے والے ہیں, لیکن وشیعتنا اصبر منا, ہمارے شیعہ ہم سے بڑے صابر ہیں, ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. جیسے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, اب یہ کیا مطلب ہوگا, ویسے جس سے امام نے بیان کیا اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو قل تو راوی کہتا, میں نے کہا جعل تو فداک مولا, قربان ہو جاؤں آپ پر, کیف صار شیعتکم اصبر منکم, یہ کیسے پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے شیعہ, آپ کے نوکر, آپ کے غلام, آپ کے چاہنے والے آپ سے بڑے صابر ہو جائیں, آپ سے زیادہ صابر ہو جائیں. فرمایا سمجھے نہیں تم. لأن قال علیہ السلام, امام نے فرمایا لأن نصبر علی ما نعلم, ہم جو صبر کرتے ہیں ہم علم کی ایک منزل پر ہیں, ہم کو آگاہی ہے, ہم جانتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. تو امام سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ لأن نصبر علی ما نعلم, ہم صبر کرتے ہیں ان چیزوں پر جس کو ہم جانتے ہیں. وشیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون, اور ہمارے شیعہ ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتے. ان کا علم ہماری طرح کا تو نہیں ہے نا. ہماری بنیاد, مقصد شاید یہ کہ ہماری بنیاد پر ہم جو کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں, خود ان کو ذاتی کوئی علم ہماری طرح سے نہیں. تو ہم جو صبر کرتے ہیں وہ تو علم کی بنیاد پر کرتے ہیں, اور ہمارے شیعہ ہم پر اعتماد کر کے کرتے ہیں, بغیر علم کے صبر کرتے ہیں. تو ان کی کیٹیگری صبر کے اعتبار سے اس طرح سے آگے بڑھ جاتی ہے. یہ امام کا, یہ بات امام کا بڑپن ہے, ورنہ کائنات میں افضل کائنات اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اصل چیز ہے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, صبر. اب یہ صبر جو ہے وہ اس کی چند علامتیں ہیں, جیسے کل فقیر کی قسمت تھی ویسے صابر اس کی کچھ علامتیں ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صابر کی چند علامتیں. نمبر 1 فرمایا علامت الصابر فی 3, صابر کی, صبر کرنے والوں کی 3 علامتیں ہیں. اولها ان لا یکسر, پہلی خصوصیت صابر کی یہ ہے کہ اس کے اوپر سستی نہیں تاری ہوتی. عجیب ہے, پہلی صبر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی نے ہم پر تماچا مار دیا اور ہم صبر کر رہے ہیں. دیکھیے پہلے صبر کا مطلب سمجھا. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا اور ہم روئے نا. صبر کا مطلب ہر میدان میں دل کچھ چاہ رہا ہے, ہونا کچھ چاہیے, دل کی بات ٹھکرا کے ہم آگے بڑھ گئے, یہ ایسا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت یہ سامنے چیز رکھی ہے, کھا لوں مگر روزہ ہے, یہ گناہ کے اوپر صبر. صبر اس قسم. دل چاہ رہا ہے لیٹا ہوا مگر کلاس کا وقت ہے. اسی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص
1 گھنٹہ تعلم کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، جہالت کی ذلت میں ہمیشہ رہے گا. میں کہتا کہ 1 گھنٹہ سستی آ گئی نا، کمرے میں لیٹے ہیں، کلاس کا ٹائم ہے، وہ پڑھ لے کے جائے، یونیورسٹی جانے کا ٹائم ہو گیا. 1 گھنٹہ اگر تم یہ صبر نہیں کر سکتے ہو، ذلت علم برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو تا زندگی جو ہے وہ ذلت جہالت برداشت کرنی ہوگی. تو صبر کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے کہ صابر کبھی جو ہے سست نہیں ہوتا، جو کرنا فٹافٹ، کھانا کھائے رہنا کھائے، لیکن اس کے اوپر سستی تاری نہیں ہوتی. علامت اربع. لہذا آج سے اگر 10 کا مال 14 میں بیچنا ہے تو صابر ہونا پڑے گا. فوجی ہو تو سیدھی سی بات ہے، فوجی ہو. اگر 10 کا مال 14 میں بیچنا ہے تو کس کا بکے گا 10 کا مال 14 میں؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صابر کا. اور صابر اگر ہونا ہے تو اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ سستی نہیں ہونا چاہیے. جس کام کے لیے آئے ہو، ماں باپ نے جس کام کے لیے یہاں بھیجا ہے، اس کام میں کوئی سستی نہیں ہونا چاہیے. تو پیغمبر نے فرمایا صابر کی 3 علامتیں ہیں. اولها لا یکسل. پہلی علامت کیا ہے؟ سستی نہیں ہوتی. والثانیہ الا یضجر. دوسری علامت یہ ہے کہ چھڑتے رہیے. آخر میں آدمی بھینا جاتا ہے نا، غصہ نہیں آتا. زاجر کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا. تاؤ میں آ کر کے دوسری علامت صابر کی کیا ہے کہ وہ کسی کو چھڑکتا نہیں ہے، زاجر نہیں کرتا ہے. والثالثہ اہم یہ ہے اللہ یشکو من ربہ عز وجل. تیسری علامت صابر کی ہے کہ چاہے جتنے بڑی آفت و مصیبت میں آ جائے، کہتے ہیں نا یار یہ میرے ہی ساتھ ہو رہا تھا، ساری مصیبت یار میرے ہی ساتھ ہے، جو ہے وہ میرا نمبر آیا تو یونیورسٹی کا قانون بدل دیا، میرا نمبر آیا یار اللہ میاں کیا ہے، سب میرے ساتھ ہوتا ہے. کہ یہ صبر کے خلاف ہے. تیسری علامت صبر یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اللہ یشکو من ربہ عز وجل. صابر اللہ کی شکایت نہیں کرتا، جس حالت میں رہتا ہے اس حالت. اور عظیم ترین صابر کون ہے؟ قرآن نے بھی جس کی تعریف کی وہ جناب شعیب، جناب ایوب. جناب ایوب کتنے بڑے صابر ہیں. اتنی بڑی آفتیں حضرت ایوب سلام اللہ علیہ پر آ گئی ہیں، مگر کبھی اللہ کا شکوہ بار بار شیطان پالنے والے ابھی اور ابھی لو میرا بندہ میری شکایت نہیں کر سکتا. تو تیسری علامت صابر کی یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کرتا. اب اسباب بیان کیے ہیں. لأنه اذا كسل فقد ضيع الحق. صابر پہلی صفت کیا تھی؟ سست نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اذا کسل، اگر صابر جو ہے وہ سستی برتے گا، ضيع الحق، تو حق ضائع ہو جائے گا، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا. وَإِذَا زَجَرَ لَمْ يُؤَدِّ الشُّكْرَ. اور اگر جو ہے وہ صابر جھڑکنا شروع کر دے گا تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں، چڑچڑا ہو جائے گا. وَإِذَا شَكَا مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَصَىٰ. اور اگر کہیں اللہ کا شکوہ کرنے لگا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہے، خدا کا شکوہ کرنے والا مجرم ہے. چنانچہ اگر انسان صبر کر لے تو نتیجے میں صبر کے مقابلے میں ہوتا ہے ظفر، کامیابی. جہاں صبر ہے وہاں ظفر ہے، وہاں کامیابی ہے. لا يعدم الصبور الظفر وان طال الزمان. یہ عجیب فقرہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ لا يعدم الصبور الظفر. صبر کرنے والا کبھی کامیابی سے پیچھے نہیں رہ سکتا، کامیابی اس سے چھوٹ نہیں سکتی. ولو طال الزمان، چاہے وقت جتنا بھی گزر جائے، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں 4 سال بعد، 4 سال نہیں 6 سال بعد، 6 سال نہیں 10 سال بعد صابر کو کامیابی ہو کے رہے گی. حضرت یوسف سلام اللہ علیہ 7 برس کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے تھے، اور اس وقت سے صبر کرنا شروع کیا. کس نے؟ حضرت یوسف سلام اللہ علیہ. اور آ کر کے 25 سال کے بعد حاکم مصر بن گئے. تو لا يعدم الصبور الظفر. صبر کرنے والا جو ہے وہ کامیابی اس سے الگ نہیں ہو سکتی. ولو طال الزمان، چاہے دنیا زمانہ طول ہی کیوں نہ پکڑ لے.
اسی بات کی طرف مولا نے 15ویں صفت میں مومن کا اشارہ کیا ہے کہ مومن چالاک ہے، مومن سمجھدار، وہ جانتا ہے کہ ساری مصیبتیں کب کی ہیں، 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 سال 2 سال، صبر ایاما قلیلا عاقبتهم راحتا طویلا، یہ تھوڑا سا ان لوگوں نے صبر کر لیا ہے، نتیجہ کیا ہوا، ایاما قلیلا، چند دن انہوں نے صبر کیا ہے، عاقبتهم راحتا طویلا، جس کے پیچھے ایک طولانی راحت ان کے پیچھے۔ آپ قرآن پڑھیے، سب کچھ تھا کہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آدمی ہاتھ کو پہچانے۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے جناب آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون۔ کیا کچھ نہیں تھا، مصر اپنے زمانے کے ڈیولپڈ کنٹریوں میں تھی، کنٹریوں میں تھی نہیں، کنٹری تھی، ڈیولپڈ کنٹری تھی مصر اپنے زمانے میں۔ اس دور میں سب سے زیادہ متمدن اگر کوئی مملکت کہی جا سکتی تو وہ کیا تھا، مصر۔ اور مصر کی ملکہ کا نام ہے کیا، آسیہ بنت مزاحم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی آغوش میں پلے، ٹھیک، جناب موسیٰ کی حقانیت کا احساس ہو گیا۔ اگر جناب موسیٰ پر ایمان نہ لاتی جناب آسیہ زن فرعون تو ساری آسائشیں ان کے پاس تھی کہ نہیں تھی، جی سب کچھ ان کے پاس تھا کہ نہیں تھا، لیکن جناب موسیٰ پر ایمان لے آئی، چھپے 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 چھپے، کب تک چھپے، آخر کار ایمان ظاہر ہو گیا۔ فرعون نے لاکھ سمجھایا، پہلے تو بے عزتی کی بات تھی نا کہ میرے جو اللہ میں آئے انہی کی بیوی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، تو کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ جو فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا والا نہ ہوں، اور رب ہی کی بیوی جو ہے وہ موسیٰ کے اوپر اس نے کلمہ پڑھ لیا، موسیٰ کے اسلام لے مسلمان ہو گئی، تو یہ تو بے عزتی کی بات ہے نا۔ تو پہلے تو سمجھا کے بجھا کے چمکار کے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، میری بھی آبروئی ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ جناب آسیہ نے کہا میں اپنے اللہ پر ایمان لائی، ٹھیک، تو یہاں تک تو جب تک معاملہ جو ہے سمجھا بجھا کے تھا تب تک تو کوئی فضیلت بظاہر نہیں نظر آتی، بھائی ٹھیک، اگر نہیں کرو گی تو پھر سزا کے مستحق، سزا کے لیے تیار۔ پتہ ہے سزا کیسے دی گئی، یہ جو ہاتھ ہے یوں کر کے پیر کیلیں ٹھوکی گئی۔ معلوم ہے کہ کسی زندہ آدمی کے ہاتھ میں کیل ٹھوکیے کتنی اذیت ہوگی۔ پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، ہاتھ میں کسی کے کیل ٹھوکی جائے، لیکن ایمان، لیکن اعتقاد، جس وقت کیل ٹھوکی جا رہی تھی، آپ پڑھیے قرآن مجید، اس وقت جناب آسیہ ادھر کیل ٹھوک رہی، بجائے درد میں پالنے والے میرے لیے جنت میں گھر تیار کر، پالنے والے میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھ کو اس قوم سے نجات عطا کر دے۔ یہ کتنی دیر اذیت رہی ہوگی جناب آسیہ، اذیت معمولی نہیں ہے، لیکن کتنی دیر رہی ہوگی، 10 منٹ 2 گھنٹہ، دن بھر، ہفتے بھر، مہینے بھر، سال بھر۔ آج فرعون کہاں ہے، اور آسیہ کا تذکرہ قرآن میں عظمت کے ساتھ ہے۔ تو مومن کی علامت یہی ہے، جو مومن دیکھتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے اس میں فائدہ قائم ہے، نقصان قائم ہے۔ اسی لیے مولا نے جو ہے وہ اس کے لیے لفظ تجارت یوز کیا ہے، صبروا ایاما قلیلا، چند روز مختصر یہ صبر کرتے ہیں، عاقبتهم راحتا طویلا، جس کے پیچھے طولانی راحت ان کو ملتی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، تجارت مربحہ، یہ وہ نفع بخش تجارت ہے کہ یسر لهم ربهم، کہ ان کے لیے ان کے اللہ نے یہ تجارت مہیا کی ہے۔ صبر کرو، 10 کا مال 15 میں خریدیں گے ہم، صبر کرو 10 کا مال 20 میں ہم خریدیں گے۔ یہ کیا ہے، یسر لهم ربهم، ان کے پروردگار نے، اور خود قرآن نے کہا ہے، حل عدل، اس لفظ تجارت مولا کی ایجاد نہیں ہے فقط، خود قرآن نے بھی اس کو تجارت کہا ہے۔ اب تجارت، کہ تم کو تجارت زیادہ سمجھ میں آتی ہے نا، اور تجارت ہی کر لو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔
10 کا مال ہم 1000 میں خریدیں گے، لاکھ میں خریدیں گے، اس کی قیمت نہیں ہو سکتی ہم جو تم کو دیں گے، سوچ نہیں سکتے تم، لیکن شرط کیا ہے؟ صبر کرو۔ قرآن کہتا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تم کو ایک ایسی تجارت کی طرف دلالت نہ کروں؟ یہ قرآن ہے، اللہ پوچھ رہا ہے هل ادلکم علی تجارت، کیا تم لوگوں کو ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں کہ تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے سکے؟ اس کا تو بھی تجارت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کیا ہے تجارت کی جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے سکے؟ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، یہ وہ تجارت ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلا سکتی ہے۔ انشاءاللہ آج تو وقت نکل گیا، کل اگر اللہ نے توفیق دی تو میں اسی ذہن میں طالوت کی داستان آپ کی خدمت میں نقل کروں گا کہ طالوت اور داؤد اور جالوت یہ کیا واقعہ ہے ان کا، اور صبر کی بنیاد پر انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنائیں کیا؟ صبر۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے کو گالی دے دیا ہم نے جواب نہیں دیا۔ صبر کا مطلب اطاعت الہی میں کئی قسموں، بزرگوں نے صبر کی قسمیں کی، عرفاء نے صبر کی، صبر بر معصیت، دل چاہ رہا ہے اس وقت یہ گناہ کرنے کا مگر حکم الہی کی بنیاد پر نہیں کرے، یہ صبر بر معصیت۔ صبر بر اطاعت، نیند لگی ہوئی اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا مگر اٹھ کے نماز شب پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ صبر بر اطاعت ہے۔ تو صبر بر معصیت، صبر بر اطاعت، اور اگر انسان صابر ہے تو اس کی پہلی پہچان کیا ہے؟ سستی نہیں ہوتی۔ اگر اسی چیز پر آدمی غور کر لے، کیا عجیب بات رسول اللہ نے فرمائی، کیا صابر کی پہلی علامت کیا ہے اس کو؟ بھلے سستی نہیں ہوتی۔ ایک دن ہم لوگ روزانہ 15 گھنٹے 18 گھنٹے 19 گھنٹے، اور آج ہمارا سب کا حال یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، آج سستی ہو رہی ہے، آج سستی۔ ایک دن جب کہ 2:30 بجے تک کھانے والوں نے کھایا، سب آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھی تھے، 2:30 بجے تک کھانے والوں نے کھایا، اس کے باوجود اس وقت نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو زیر کا زبر نکل رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو زیر کا پیش نکل رہا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ مطلب روزے سے ایک دن 15 گھنٹے نہ کھا کر کے ہمارا یہ حال ہے۔ لیکن صبر کی علامت کیا بتائی؟ وَلِلصَّابِرِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ، صابر کی 3 علامتیں۔ پہلی علامت کیا ہے اس کے اندر؟ سستی نہیں ہوتی۔ کئی دن کے بھوکے تھے کربلا والے، یہ اصل توجہ دلانا، یہ کئی دن کے بھوکے، ایک دن کی بنیاد پر ہمارا یہ حال ہوتا ہے، اور 3 دن ہے نا، اور عاشور کے دن وہ وقت آیا ہے کہ جس وقت نماز کا وقت آیا، اللہ اکبر، یہ ہے صبر، سستی نہیں ہوتی۔ صابر کے یہاں سستی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ کہ یہ ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم یہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اور اللہ احسن ما کانوا یعملون، ہم جو کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بہتر خدا دینے والا ہے۔ جہاں یہ تصور آتا ہے، ثواب کا تصور آتا ہے، اللہ کے رضا کا تصور آتا ہے، اللہ کی جزا کا تصور آتا ہے، وہاں انسان کو سستی کیوں آئے گی؟ چنانچہ امام حسین، زہیر اور سعید 2 آدمی کھڑے ہو گئے سامنے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے امام حسین علیہ السلام کے، اور ادھر امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر کی نیت کر لی، ادھر حسین نے نماز کی نیت کی، ادھر ان ظالموں نے تیر بارانی شروع کی۔ آپ دیکھیے گزریے راستے میں، کبھی کوئی چیز سامنے سے آ رہی ہو تو فطرت کیا ہے؟ آدمی جلدی سے یا ہٹ جائے گا، یا جھک جائے گا، یا گھوم جائے گا، ہوتا نہیں ہوتا۔ پیچھے چاہے اس کا باپ ہو، پیچھے چاہے اس کا بیٹا ہو، کس کو جا کے یہ پتھر لگے گا اس سے بحث نہیں ہے۔ فطرت آدمی کی ہے کہ پتھر ہماری طرف آ رہا ہے، جھک کے آدمی اپنے کو بچائے گا، چاہے باپ کو لگ جائے چاہے بیٹے کو لگ جائے، یہ فطرت ہے نا۔ لیکن کربلا میں فطرت بدل گئی ہے، کربلا میں فطرت پلٹ گئی۔ حسین سلام اللہ علیہ نماز میں ہے، زہیر و سعید
سامنے کھڑے ہیں, کہتے ہیں تیر آتا تھا, کوئی اگر ادھر ادھر بھی کٹ کے تیر جا رہا, بڑھ کے یہ زہیر و سعید اپنے سینے پہ لے لیتے تھے, کاہے کے لیے کہ یہ میرے جسم پر آ جائے, میرا مولا محفوظ ہے. اللہ اکبر. ادھر امام حسین علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز ظہر تمام کی, ادھر زہیر و سعید نے اپنی ذمہ داری پوری کی, زمین پر گر پڑے, مولا میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا. یہ پہچان جو رسول اللہ نے فرمایا کہ صابر کی علامت یہ ہے کہ کبھی اس کے اندر سستی نہیں ہوتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.